بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ ضلع ڈوڈا کے ببور گاؤں سے ایک المناک واقعے نے دو خاندانوں کی خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا۔ بے شک موت کا وقت تعین ہے اور ہر زندہ روح کو موت کا سامنا کرنا ہے۔ موت سب سے بڑی سچائی اور سب سے تلخ حقیقت ہے۔ کم سے کم موت سے ایسی مجھے امید نہیں، کم سے کم موت سے مجھے ایسی امید نہیں، زندگی تو نے دھوکے پہ دھوکا ہے دیا۔ لیکن کچھ اموات ایسی ہوتی ہیں جو باقی لوگوں کے لیے عبرت کا مقام بن جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ اپنی زندگی کی تگ و دو میں اس لیے مصروف رہتے ہیں کہ آج محنت کمائی کر کے کل کو آرام کر لیں گے۔ والدین ہمیشہ اپنے بچوں کی پرورش، تعلیم، روزگار اور پھر شادی کے بعد کی زندگی کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو اپنے بچوں کی فکر نہ رکھتا ہو۔ فطری طور پر انسان اپنے مستقبل کے لیے پلان تیار کرتا ہے اور شادی کا پلان اس کا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ ببور گاؤں سے تعلق رکھنے والے عاشق حسین جو سرپنچ صدیق احمد کے برادر اصغر تھے۔ عاشق حسین 28 سال کی عمر میں اپنی شادی کے محض 4 دن بعد رب حقیقی سے جا ملے۔ سینے کو چاک اور دل کو چھلنی کرنے والے واقعے سے علاقہ ماتم کدہ ہے۔ ہر کوئی ہائے اللہ یہ تو نے کیا کیا کر بول رہا ہے۔ عاشق کے برادر اکبر صدیق احمد بھائی کی جدائی میں لڑکھڑاتی زبان سے بولتے ہیں کہ 13 اگست کو اس کی شادی ہوئی تھی۔ شادی حسب رواج روایتی جوش و خروش کے ساتھ ہوئی۔ تمام احباب و اقارب رشتہ داروں نے دعوت کو قبول کر کے شادی میں شرکت کی۔ نکاح اور پھر ولیمے کے بعد اب مہمان اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ کچھ ابھی وہیں رکے تھے، بس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے، شادی کی خوشی آپس میں بانٹ رہے تھے۔ لیکن رب کائنات کے دربار میں کیا فیصلے ہوتے ہیں اور کن اوقات لمحات کو کیسے کیسے لکھا جاتا ہے، اس کا علم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ 16 تاریخ کی شام حسب معمول لذیذ پکوانوں سے سجے دسترخوان پر سب نے یکجا کھانا نوش کیا۔ عاشق بھی اپنی نئی نویلی دلہن کے بغل میں بیٹھ کر خوشی کے لمحات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اور پھر تھوڑی دیر بات چیت کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے سب سو گئے۔ لیکن کیا معلوم تھا کہ 3 روز قبل ازدواجی زندگی میں بندھنے والے عاشق حسین کا یہ آخری دیدار تھا۔ ایسا کبھی سوچا نہ گیا کہ خوشی بھرے لمحات میں موت سب کچھ چھین لے گی۔ بے رحم موت نے ایک ماں کو اپنے لگتے جگر، ایک باپ کے بڑھاپے کے سہارے اور ایک بھائی کے کندھے، بہن کے سارے کو ایسے وقت میں چھین لیا جب وہ زندگی کی ایک نئی شروعات کی صبح بیدار ہونے والا تھا۔ کس کو معلوم تھا کہ آج کی صبح روشنی کی پہلی کرن ماتم اور گھر والوں کی دنیا جاڑنے والی ہے۔ صبح فجر پر سب بیدار ہو گئے۔ عاشق آج کہاں بیدار ہونے والا تھا؟ وہ درمیان شب دنیا فانی سے کوچ کر کے دارالبقا کی طرف لوٹ چکا تھا۔ بیدار کرنے پر بھی جب کوئی جواب نہ ملا تو سب کمرے میں چلا گئے جہاں عاشق سکون سے ابدی نیند کی گہری سانسیں لے رہا تھا، جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بس چیخ و پکار اور زار و قطار رونے کی آوازیں اس قدر اٹھی کہ انسان تو انسان پتھر بھی پھٹ جائے۔ لگ رہا تھا کہ یہ روتی بلکتی ہوئی آوازیں آسمان کے دامن کو پھاڑ کر اللہ کے فیصلے کو بدل دیں گی۔ لمحوں میں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا، خوشیوں کا ماحول ماتم میں بدل گیا۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، رشتہ داروں میں بیشتر کے ہوش بھاگتا ہو گئی۔ والدین پر گشی تاری ہو گئی۔ آج قیامت ہوئی ہے، گھر پر دکھ نے ڈیرا ڈال دیا۔ صدیق احمد خود یہ بات بولتے بولتے رو پڑے، آنسوں پر قابو نہ رکھ سکے۔ غم کی گھڑی اور بھائی کی جدائی نے ایسا نڈھال کر دیا کہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جیسے تیسے اپنے پھٹے کلیجے کو دلاسا دیا۔ جہاں شادی کی تقریب کی رونق ابھی چل رہی تھی، شادی کے جوڑے میں دلہن ابھی اپنی زندگی کے دلکش لمحات سے گزر رہی تھی، سب کچھ بکھر گیا، زندگی کا شیرازہ ہی ختم ہو گیا۔ اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، روئیں کس کے لیے، روئیں کس کے لیے، کس کس کا ماتم کیجیے۔ پھر مسجد میں اعلان ہوا۔ اعلان کرنے والا بھی یہ کہنے سے خود کو کھڑا نہ کر پایا کہ جو کل دلہا تھا آج مر گیا۔ کوئی یقین نہ کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر آواز دی گئی کہ عاشق حسین دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ جو جس حالت میں تھا وہیں سہم کر رہ گیا۔ ہر زبان سے ہائے اللہ نکل پڑا۔ لوگوں کی زبانوں پر یہی بات تھی، کل ہی تو شادی ہوئی تھی، دلہن کا کیا ہوگا؟ ماں باپ کی تو کمر ٹوٹ گئی، اب کیسے زندگی گزرے گی؟
آہستہ آہستہ لوگ جمع ہو گئے۔ یہ بھی اعلان ہوا کہ دوپہر 3 بجے نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ بس اب جو منظر تھا بیان کرنے کے لیے زبان میں طاقت اور ہاتھوں میں لکھنے کی جرت نہیں۔ خون کے آنسو آنکھوں سے ٹپک رہے تھے، دل بلک رہے تھے۔ کوئی اپنا کلیجہ پھاڑ رہا تھا، کوئی آستین کے کپڑے پھاڑ رہا تھا۔ بالآخر عاشق کو 3 بجے نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اپنے آبائی قبرستان میں پرنم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ زندگی ایک سوال ہے جس کا جواب موت ہے۔ زندگی ایک سوال ہے جس کا جواب موت ہے۔ موت بھی ایک سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ اعلیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور لوحائقین کو صدمہ عظیم برداشت کرنے کی توفیق دے، آمین۔